الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. صدق الله العظيم وصدق الرسول والنبي الكريم. میرے عزیزان سامعین و ناظرین، اس سے قبل ہم نے شرعی احکام کے استنباط میں مرجعیت بیان کی کہ اولاً کتاب اللہ، ثانیاً سنت رسول اللہ. اب جب کوئی مسئلہ انسانوں کا، مسلمانوں کا ایسا ہوا کہ اس کے بارے میں نص قرآن میں نہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں نصوص محدود ہیں، واقعات و حوادث لامحدود ہیں، یا نص سنت میں نہیں. وہی بات جو ہم نے کتاب اللہ کے بارے میں کہی، وہی سنت کے بارے میں. اب ایسا کیوں ہے؟ کیا کوئی شخص کج فہم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ضروریات یا یہ جدید اشیاء یا یہ حوادث معاذ اللہ، العیاذ باللہ، اللہ کے علم میں نہیں تھی، یا معاذ اللہ، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ بھول گئے؟ ایسی کوئی بات نہیں. اللہ علیم تھے، ہیں اور رہیں گے. علیم، خبیر، اور بندوں کے احوال پیش آنے سے پہلے بھی اس کے علم میں تھے. اس کی صفات ازلی ابدی ہے. یا کیا العیاذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ بھول گئے؟ وما کان ربک نسیا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ مستقبل میں پیش آنے والے انسانوں کی جملہ حوادث، جملہ امور، جملہ واقعات ان سے آگاہ اور ان کے کسی بھی عمل سے مغافل نہیں. علیم، ہر دور، ہر وقت، ہمہ وقت، نہ بھولنے والے. اب اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اس نے بعض امور کو چھوڑا، اپنے اہل اجتہاد بندوں. حکمت ہے. تو اب یہ چیز ایسی ہے کہ بہت سے فتنہ پرور
خارج الاسلام دنیا کے اندر، اور ایسے لوگ جو اسلامی امت میں انتصار اور جو مسلم امت کے نوجوانوں، کم پڑھے لکھے لوگوں کو اغوا اور منہج اسلام سے دور کرنے کے لیے کوشاں۔ اسلام کا تو منہج ہم نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم سے احکام کو لینے کا حکم دیا، اور اس کی شروط کو ہم نے گزشتہ محافل میں بیان کیا۔ سنت سے لینے کا حکم دیا تو اس کی بیواری میں جو لینے کا سلیقہ ہے اس پہ ہم نے مفصل گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اجتہاد سے احکام لینے کا سلیقہ بھی بیان کیا اور اس کی شروط کا بھی ذکر کیا۔ اب ایک مسئلہ آج ہمارا موضوع سخن ہے کہ اجتہادی مسائل، جنہیں فقہی مسائل کہا جاتا ہے، مجتہد فی مسائل کہا جاتا ہے، یا جنہیں فقہی مذہب کا نام دیا جاتا ہے، ان میں اختلاف اور ان کے اختیار کرنے والوں میں جو مختلف آراء ہیں، اس کا آج ہم شرعی حکم بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ اس باب میں علماء اسلام غافل نہیں رہے، اور خصوصاً اس دور میں جب کہ اہل اسلام کے مابین انتشار پیدا کرنے والے عناصر بہت ہیں، اور ان میں سے نوجوانوں کی کم علمی یا علمی بے مائگی کا فائدہ اٹھانے والے بھی بہت ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی نے اس باب میں انتہائی مفید ایک قرارداد صادر کی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اسے منعن نقل کر دیں تو سوچ رکھنے والوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا، اور انہیں اس باب میں اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ مسلمان امت میں فقہی مذاہب میں اختلاف کوئی دین میں نقص نہیں، نہ دین میں نقب ہے۔ نقص معنی یہ کہ کوئی کمی نہیں تھی جسے پورا کیا گیا، اور نقب کا معنی یہ ہے کہ ان کا یہ اختلاف دین میں تناقض نہیں، اور کسی انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ یہ فقہی اختلاف امت میں تفرقہ ہے، ہرگز نہیں، بلکہ جس دائرہ میں اہل اجتہاد، ائمہ اجتہاد، علماء اسلام نے اجتہاد کیا، اس دائرے میں اجتہاد ہی کرنا امت کے علماء کا شرعی وظیفہ تھا، اور آئندہ بھی اہل اسلام اور اہل علم اور علماء اسلام ہر دور میں ایسے مسائل کے حل کتاب و سنت کی روشنی اور اجتہاد کی روشنی میں قیامت تک پیش کرتے رہیں گے۔ لہذا نہ یہ دین میں نقص ہے، کمی ہے، اور نہ ہی باہم نقد ہے کہ یہ اسلام میں تناقض۔ رابطہ عالم اسلامی
اس کی فقہی کمیٹی نے اس فقہی مذاہب کے اختلاف کے بارے میں ایک اجلاس منعقد کیا، جسے 17 اکتوبر 1987 بروز ہفتہ، اب دیکھیں ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ جو صاحب چاہیں وہ اس کی تفصیل کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور واقعی یہ امر ایک ضروری امر تھا، اور خصوصاً آج کل ہمارے کم پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے جو تھوڑا سا پڑھ کے اپنے آپ کو مجتہد اور فقیہ بنا کے پھر امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں وہ بیچارے مخلص مگر علم سے مفلس ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ قابل رحم بھی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے خصوصاً اس مسئلے کو، اور ایسے علماء جو اپنے دور میں ائمہ ہیں ان کی رائے کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو اس کی قرارداد کی نص یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں موجود فکری اختلاف کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اعتقادی مختلف مذاہب موجود ہیں مسلمان ملکوں میں، اور دوسرا فقہی مذاہب، ان کا اختلاف بھی موجود ہے۔ تو پہلی قسم جسے اعتقادی اختلاف کہتے ہیں، اس کو تو مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے، ان کی وحدت اسی سے پارا پار ہوگی۔ وہ کہتے ہیں یہ اختلاف قابل افسوس ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے اسلامی مسلمات میں گڑبڑ کی، ان کا سرے سے انکار کیا، یا ان کے اندر اپنی باطل آراء کو شامل کر کے انہوں نے وہ عقائد جو مسلسل طور پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب خلفائے راشدین سے ثابت تھے، ان میں تبدیلی کر دی۔ تو یہ اختلاف ایسا ہے جو ناقابل برداشت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی، کہ تمہیں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت پر تمہیں قائم رہنا ہے۔ یہ باتیں ہم نے اس باب میں کی کہ جو لوگ اعتقادی اختلاف کا شکار ہیں، عقیدے میں اختلاف، تو اس کی گنجائش ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں ثانیاً فقہی مذاہب کا اختلاف۔ تو قرارداد کی نص یہ ہے کہ اختلاف کی دوسری قسم بعض فقہی مذاہب کا وہ اختلاف ہے جس کی علمی وجوہات ہیں۔ کیوں کہ نص ایسی ہے کہ اس میں 2 احتمال ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، تو ایک صاحب علم اجتہاد نے ایک کو اختیار کیا، دوسرے دوسرے کو، اور اس اختلاف کی گنجائش اصل میں نص کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس اختلاف کا تقاضا وہ علمی وجوہات کرتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت عظیمہ ہے۔ یہ ہے اصل دقیق اہل علم کو سمجھنے کی والی بات جو ہمارے اکابر نے پیش کی، اور اسی میں بندوں پر شفقت و رحمت، یعنی یہ وہ اختلاف ہے جو بندوں پہ شفقت بھی ہے اس میں اور رحمت بھی ہے۔ یہ ہے میری امت کا اختلاف رحمت۔
اور پھر نصوص یعنی شرعی کتاب و سنت کی نصوص اور نصوص سے استنباط احکام کے دائرہ کار کی توسیع بھی ہے۔ پھر یہ فقہی مذاہب جنہیں بعض لوگ اپنی کج فہمی سے نکمت سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فقہی مذاہب بذات خود اللہ اکبر ایک نعمت اور فقہی تقنین یعنی قانون سازی کا ایک عظیم خزانہ ہے، جو امت اسلامی کے لیے اس کے دین میں، اس کی شریعت میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھو کیسی حکمت کی بات ہمارے علماء کر رہے ہیں۔ میں آخر میں بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سے علماء کرام شریک ہو۔ تو بہرحال آگے کہتے ہیں امت اسلامیہ کے دین اور شریعت میں وسعت مہیا کرتا ہے۔ ائمہ کا یہ اختلاف جو اجتہادی مسائل ہے، تو یہ اختلاف فقہی اختلاف کہلاتا ہے، جو دین میں نقص کمی نہیں، شارع کی حکمت ایسی یا تناقض شمار نہیں کہ کیوں ایک سے زیادہ دو رائے ہیں، چار رائے کیوں ہیں، تو یہ دین میں تناقض نہیں، بلکہ یہ بات سننے والی ہے اور یاد رکھنے والا جملہ ہے، یہ امر ممکن ہی نہیں کہ ایسا نہ ہوتا، لا يمکن الا یکون، یعنی امت کے وسیع نظام قانون میں ممکن ہی نہیں تھا کہ ان فقہی مسائل یا اجتہادی باب میں اختلاف نہ ہوتا۔ نہ ہونا یہ خلاف عقل و نقل بات ہے، کیونکہ کوئی بھی امت ایسی نہیں جس کا فقہ اور اجتہاد پر مشتمل تشریعی نظام ہو اور پھر اس میں فقہی اور اجتہادی اختلاف نہ پایا جائے۔ در حقیقت ایسے اختلاف کا نہ ہونا ممکن ہی نہیں، یہ بات یاد رکھنے والی، ممکن ہی نہیں، بلکہ ایسے اختلاف میں جس میں مذکورہ خیر اور رحمت پائی جائے، کہاں وہ نقص ہو سکتا ہے؟ رحمت ہے یہ اختلاف۔ اللہ اور بھی بڑی تفصیل ہے، میں چند چیدہ نکات بتا رہا ہوں۔ اللہ اور یہ ہماری حاجت ٹھہری کہ ہم ان مسائل میں علماء اسلام کے فہم اور ان کی ترجیحات کو جو مختلف ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ اللہ پھر آگے لکھتے ہیں امت اسلامیہ کے لیے قابل فخر خصوصیت ٹھہری کیا کہ یہ جو مختلف آراء ہیں باعث وسعت، باعث رحمت اور نعمت ہیں، یہ خصوصیت امت ہے، اور واقعی دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں کہ جس میں اتنی گنجائش نہ ہو۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف مشروع اور سائغ ہے۔ پھر آگے ایک بات انہوں نے بڑی فتح کی کہی کہ آج دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، یہ فقہی مذاہب باعث فرقت ہیں، معاذ اللہ، اپنی کم عقلی اور بد فہمی سے وہ کہتے ہیں رہے وہ گروہ جو آج ہم دیکھتے ہیں
جو فقہی مذاہب کو ترک کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ایک نئے اجتہادی راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر پہلے یہ مذاہب تھے 2 تو اب تیسرے کی دعوت دے رہے ہیں، 3 تو اب چوتھے کی، 4 تو 5ویں کی، 5 اور 6 کی، یعنی پہلوں کی اجتہاد کی ہوئی مسائل پہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان پہ تان کر کے ایک نئی چیز لا رہے ہیں اور نیا راستہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اب اس گروہ کے بارے میں دیکھیے علماء نے کیا لکھا رابطے میں، اور اپنی گمراہی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا صراط مستقیم نہیں، گمراہی کی وجہ سے وہ ثابت شدہ رائج شدہ ان فقہی مذاہب میں جنہیں امت نے اسلام کے قدیم ترین ادوار سے امت میں قبولیت ہے، ان میں یا ان کے ائمہ یا ان میں سے بعض پر تنقید کرتے ہیں۔ دیکھیں اس جملے میں پوری امت کے اندر جو انتشار ہے اس کا جواب آ گیا، اور گروہ لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہیں۔ لہذا فقہی مذاہب اور ان کے وجود کی خصوصیات کے بارے میں ہمارا یہ بیان، یعنی رابطہ عالم اسلامی کے جو پوری دنیا کے علماء کا بیان، جس میں ہمارے تمام علماء اسلام شریف ہوئے اپنے دور کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بیان ان پر لازم کرتا ہے کہ وہ اپنے اس انتہائی ناپسندیدہ طریقہ کار سے باز رہے ہیں، جسے اپنا کر وہ لوگوں کی تضلیل کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ فقہی اختلاف میں یا مذاہب میں نہ تضلیل ہے، نہ تبدیع ہے اور نہ ہی تفریق۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کی تضلیل کرتے ہیں اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، اور امت کی وحدت کو اس وقت پارا پارا کر رہے ہیں جب ہم ان کی اس تفریق کرنے والی دعوت، جس کی ضرورت ہی نہیں امت کو، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اعدائے اسلام کی طرف سے پیش آمدہ خطرناک چیلنجز کے مقابلہ کے لیے باہمی وحدت کے زیادہ محتاج ہیں۔ یہ ہے قرارداد۔ آگے ہے وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی ہر وقت ہمارے علماء اسلام نے زبردست یہ بات کی اور بہت ہی عمدہ نصیحت پیش کی، کنہیں؟ ہمارے دور کے ان احباب کو جو بیچارے اپنی کم علمی اہلیت کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں جو آج کل امت میں پھیلی ہوئی ہیں، اور انہیں یہ نصیحت اس امت کے بڑے علماء اکابر علماء کرام نے کی، جن کے نام ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے لگے ہیں۔ ان علماء حضرات جنہوں نے اس باب میں کام کیا اور رابطہ عالم اسلامی میں مل بیٹھ کر انہوں نے اس قرارداد کو پاس کیا۔ یہ دیکھیں، یہ قرارداد ہے عربی زبان میں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا عنوان ہے
القرار التاسع بشأن موضوع الخلاف الفقہی بین المذاہب والتعصب المذہبی من بعض اتباع. تو یعنی بعض مذاہب کے پیروکاروں میں جو تعصب ہے کہ وہ دوسروں کی تقلید کرتے ہیں اس باب میں، اور بعض گروہ جو ان مذاہب کو اسلام سے ہی دور کرنے والا ثابت کرتے ہیں، اور پھر یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ یہ امت میں تفریق ڈالنے کا سوال. اب دیکھیں اس میں جن حضرات کے نام ہیں ان میں سب سے پہلے اس کمیٹی کے صدر شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہیں، پھر ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف ہیں، پھر شیخ صالح بن فوزان ہیں، پھر دکتور بکر عبداللہ ابو زید ہیں، پھر عبداللہ عبد الرحمن البسام ہیں، پھر محمد بن عبداللہ السبیل جو آپ سب کو پتہ ہے امام حرم بھی رہے ہیں. اسی طرح دوسرے ملکوں کو بھی علماء ہیں، اس میں دوسرے ملکوں کے بھی علماء کرام شریک ہیں، جیسے کہ ہندوستان سے ہمارے بعض مشہور علماء کرام، میں ان کے نام بھی لے دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ تو بعض سعودی عرب کے ہیں. مولانا ابو الحسن علی الندوی ہیں، پھر محمد محمود الصواف ہیں، پھر محمد رشید راغب ہیں، پھر محمد سالم اور محمد الحبیب بن الخوجہ ہیں، پھر ڈاکٹر طلال عمر بافقی جو اس کمیٹی کے مقرر ہیں. تو اب آج اس درس سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ یہ اسلوب بعض ضعیف اہل علم کے ہے، تاکہ وہ اپنے ان بڑے علماء علم کے منہج پہ چلیں اور اجتہادی دائرے کے اندر رہ کر وہ رائے قائم کریں ان فقہی مذاہب کے بارے میں جو ہمارے اکابر کی ہے اس دور میں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور سب کو اس فہم کی اور اس تفقہ کی اور امت کے اس اسلوب کی اجتہادی مسائل میں واقفیت سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو مطلع کرتے. کوشش وہ کریں، پھر اللہ کی طرف سے انشاءاللہ توفیق ملے گی، اور یوں امت منہج نبوی، منہج اکابر سلف صالحین اور اس منہج پہ چلے گی جو ہر دور کے اکابرین علماء نے اختیار کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب